أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ آیات مذکورہ میں یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو اس پر ان سے ایک سوال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد یہودیوں کو دعوت مباہلہ کہ موت کی تمنا کریں۔ تو پہلی آیات میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا نؤمن، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل علینا، اس کتاب پر جو اتارا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراء، اور اس کے ما سوا دوسری کتابوں کے ہم منکر ہوتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت میں یہودیوں کا یہ قول ذکر ہے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ جو کتاب ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے مدعی ہے۔ تو قرآن کو نہ ماننا تورات کے نہ ماننے کو مستلزم ہے۔ تو قرآن کو جو نہیں مانتا تو وہ تورات کو نہیں مانتا۔ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تورات شریف میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا۔ تورات کے علاوہ اللہ کی کسی دوسری کتاب پر ایمان نہ لانا، یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ تورات شریف میں تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخر زمان کی بعثت ہو گئی
اور ان کے علامات اور صفات سے یہود نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر زمان ہے، پھر ان سب کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کو نہ ماننا، یہ تورات شریف کے ماننے سے انکار کرنا ہے۔ تو کہہ رہے کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں ہے، تورات پر ایمان نہیں ہے۔ یہودیوں کی بری حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ تم نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، قتل کا ارتکاب کیوں کیا؟ نبی کا قتل کرنا تو تورات شریف میں جو قانون ہے اس حوالے سے بھی یہ کفر ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا، تم اس سے راضی ہو اور ان کو اپنا مقتدا مانتے ہو، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ تورات شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے نہ تمہارے آباء و اجداد کا ایمان تھا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں، وہ تورات کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے تورات کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ تو اے یہودیو، تم ان کو نبوت اور رسالت میں سچا بھی جانتے تھے، پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارا دین اور ایمان شریعت موسوی کا اتباع نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہی تمہارا دین ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تورات پر اور منکر ہوتے ہیں اس کے ما سوا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جو کتابیں ہیں وہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تورات پر ایمان ہے تو بتاؤ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، تمہارے آباء و اجداد نے جو قتل کیے ہیں تم اس پر راضی ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو بتاؤ نبی کا قتل کیوں کیا، جو الگ اپنی جگہ پر کفر ہے۔ تو تم تورات کے متبع نہیں ہو بلکہ اپنے خواہشات کے متبع ہو۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ ان کو دوسرا جواب ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی کھلی ہوئی واضح دلیل معجزات لے کر کے آئے تھے جو تم نے خود دیکھی، جس سے ان کا رسول اللہ ہونا واضح ہو گیا، اور انہوں نے پوری طرح توحید کی دعوت دی اور تم کو جم کر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب وہ کوہ طور پر تشریف لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تمہارا یہ غیر اللہ کی پرستش کرنا سراسر ظلم عظیم تھا۔ رائے حق کے خلاف چلنا، دلائل واضحہ اور آیات بینات سامنے ہوتے ہوئے منکر ہو جانا، یہ سراسر ظلم ہے، جو تمہاری پرانی عادت ہے۔ تمہارے اسلاف کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں جن کا تم کو علم ہے، لیکن ابھی تک ان کو پیشوا بنائے ہوئے ہو اور انہی کی راہ پر گامزن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی دلائل معجزات لے کر کے آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو چاہی تو یہ تھا کہ تورات کو قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، لیکن ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ہو۔ یہ ظلم تم نے کیا ہے، یہ تمہاری پرانی عادتیں ہیں، تمہاری اسلاف کی حرکتیں ہیں جس کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارا
یہ دعویٰ کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ اچھا یہ بھی سن لیجیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم سے عہد و پیمان کیوں لیا گیا تھا جب تم نے نہیں مانا؟ طور پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر کیوں معلق کر دیا گیا؟ تو یہودیوں سے پختہ عہد لیا گیا تھا اور کوئی طور پر ان کو لے جایا گیا، اور وہاں ان کے بڑوں نے جو گستاخی کی اس پر عذاب آیا، سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، جو واپس آئے، ان کو کہا گیا یہ تورات ہے، اس کو تام اور اس پر عمل کرو۔ تو یہاں اسی عہد و میثاق کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب حکم ہوا کہ تورات کو مضبوطی سے تام لو اور اس کے احکام کو سن لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا۔ حکم تھا کہ دل کے کانوں سے سنو، عمل کرنے کے لیے سنو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ گرنے کے ڈر سے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سنا، اور اوپر کے دل سے اقرار بھی کر لیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن بعد میں اس قول اور قرار سے پھر گئے اور نافرمانی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کی جو عبادت کی تھی وہ ان کے اندر رچ بچ گئی تھی اور رگ پے میں گھس گئی تھی، جیسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جگہ دیکھتی ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ بچڑے کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کیا۔ کیوں کیا گیا تھا اس وقت کو یاد کرو۔ خذو، اور حکم ہوا کہ لے لو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ، عمل کے ساتھ، واسمعوا، اور دل کے کانوں سے سنو۔ قالو، تو کہنے لگے، سمعنا، ہاں سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، احکام سخت ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، فرمایا کہ پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، ان کے رگ و پے میں بچڑے کی محبت گھس گئی تھی، اور وجہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ بچڑے کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ بری ہے یہ باتیں، برا ہے تمہارا یہ ایمان، بری چیز ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے تمہارا یہ ایمان، تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے بری باتوں کا۔ ان کنتم مؤمنین، بتاؤ اگر تم مومن ہو، سچے ہو۔ تو فرمایا کہ آپ فرما دے کہ تم ایمان کے دعویدار ہو اگر تم مومن ہو، حالانکہ مومن نہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان تمہیں ایسے برے اعمال کی تعلیم دیتا ہے کہ کفر شرک پر آمادہ کرتا ہے، انبیاء کے قتل پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو توحید کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تمہیں ابارتا ہے اور نبی آخر زمان کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے، جن کا نبی ہونا تم پر دلائل سے واضح ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے بچڑے کی عبادت کی، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یہ تمہارا ایمان ہے، اسے تم ایمان کہتے ہو۔ آگے اگلی آیات میں یہودیوں کو مباہلے کی دعوت ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، یہودیوں کے دعووں اور آرزو میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیر اور خوبی اور جنت کا داخلہ
اور نعمتوں کا حصول سب کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص ہے۔ دوسرے کسی دین والے اور کسی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کے اس خیالی جھوٹے دعوے اور جھوٹی آرزو کے پیش نظر ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آ جاؤ، ہم اور تم مل کر موت کی دعا کریں کہ دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ ابھی فوراً مر جائے۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس پر آمادہ نہ ہوئے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے شاید کی تفسیر اس طرح کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے۔ اور مفسر ابن جریر نے اپنی سند سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، اور مباہلے کے لیے نکلتے تو واپس ہو کر کے نہ جاتے اور مال کچھ بھی نہ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنا کفر اور بدعمالیہ معلوم ہے، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سب مجرموں اور ظالموں کو جانتا ہی ہے، جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا موت کی آرزو کر سکتے ہیں، یہ تو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے، ان سے زیادہ بھی دنیا میں رہنے اور جینے کے حریص ہے، یعنی مشرکین سے زیادہ بھی، اور ان کی خواہش ہے کہ کاش 1000 سال تک ہم زندہ رہ جاتے۔ اگر 1000 سال بھی زندہ رہ جائے تو اس کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، کبھی تو موت آ ہی جائے گی، اور موت کے بعد وہی عذاب کا سامنا اور دوزخ کا داخلہ ہوگا جو اہل کفر کے لیے طے شدہ ہے۔ ابلیس کو 1000 سال کی زندگی دے دی گئی، مگر انجام دوزخ ہی ہے۔ تو فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خاص کر، من دون الناس اور لوگوں کے سوا، من دون الناس اور لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ تو یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، تو فرمایا وہ موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تو واقعی بات ہے کہ تم ان کو زیادہ حریص پائیں گے دنیا کی زندگانی پر، دنیا کی زندگی پر بڑے حریص ہے، موت کی تمنا کیا کرتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے۔ مشرکین تو کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں، کفار مشرکین یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو کتاب کے قائل ہیں، لیکن مشرکین کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں، ان کا تو آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، ان کو تو آخرت پر بھی ایمان ہے، جنت دوزخ پر بھی ہے، لیکن یہ موت کی فرمائے کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ 1000 برس کی زندگی پائیں، لیکن اگر فرمایا ان کو 1000 برس زندگی بھی مل گئی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور حال یہ ہے کہ اسے یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس قدر زیادہ عمر ہو جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے دعوے تھے کہ ہم جو ہے صرف تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا، اور پھر ان کی عہد شکنی، عہد و پیمان اور بچھڑے کی محبت کا ذکر ہوا، اور پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی کہ آؤ، تم کہتے ہو کہ آخرت کی نعمتیں صرف ہمارے لیے ہیں، ہم صرف جنتی ہیں، تو تم موت کی تمنا کرو، یہاں کیا کرتے ہو؟
دنیا میں مصیبتیں، تکالیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، جاؤ اپنے رب کے پاس، جنت کی لازوال نعمتیں طلب کرو، لیکن ان کو پتہ ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان کے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، کیونکہ مرنا ہے اور جہنم میں جانا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، فرمایا تو پائے گا ان کو زیادہ حریص لوگوں سے دنیا کی زندگی پر، علی حیا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ، یود چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، لو یعمر الف سنہ، کہ ان کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور فرمایا ہرگز ان کو بچانے والی نہیں ہے اس قدر عمر اگر ان کو مل جائے عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔